اس وقت یہ مناظر آپ اپنے ٹیلیویژن اسکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری ہے امریکی وفد کے ساتھ. جی بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جو ہیں سید آصم منیر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. امریکی وفد میں جیڈی وینس ہیں اور جیرڈ کشنر، اسی کے ساتھ ساتھ وٹکاف بھی ہیں. جی بالکل. اس وقت اہم ملاقات یہ جاری ہے. یہ ملاقات آپ اپنے جو ہے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ. امریکی وفد کے ساتھ ملاقات جاری ہے. وزیر اعظم اور نائب امریکی صدر جیڈی وینس جو ہیں وہ اس وقت ملاقات میں شریک ہیں. بالکل. وزیر اعظم اور نائب امریکی صدر جیڈی وینس اور سید آصم منیر صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر اور وٹکاف بھی ملاقات میں موجود ہیں. جی بالکل. یہ آپ ملاقات دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی امریکی نائب صدر جیڈی وینس سے ملاقات جاری ہے. بالکل. ورجن اسٹاک میں یہ ملاقات جاری ہے. مذاکرات کے اگلے دور کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت امریکی وفد سے ملاقات کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی امریکی نائب صدر جیڈی وینس کے ساتھ یہ ملاقات جاری ہے. بالکل. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہیں وہ اس وقت ادھر موجود ہیں. اس کے علاوہ جیڈی وینس جو ہیں امریکی صدر نائب صدر ہیں جیڈی وینس، ان کا قافلہ جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی قیادت بھی وہاں پر موجود ہے. مذاکرات کا یہ اگلا دور جو ہے وہ جاری ہے برجن اسٹاک میں، اور یہ اہم ملاقات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر برجن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی تکنیکی سطح کے مذاکرات میں جو ہے وہ یہ اس وقت شرکت کے لیے وہاں پر موجود ہیں. جی بالکل. ایرانی وفد بھی جو ہے اس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں علی باقر نئی اور نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ کاظم غریب آبادی بھی وہاں پر موجود ہیں. اسی پر ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی وقت کا. سر اہم دور اس وقت جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا. برجن اسٹاک میں جو ہے وہ ساری قیادت موجود ہے، پہنچ چکے ہیں. پاکستان کی قیادت بھی، امریکی وفد بھی اور اسی کے ساتھ ایران وفد بھی وہاں پہ پہنچ چکا ہے. آپ اس سارے دور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو تاریخ لکھی جا رہی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 47 سال کی مخاطبت کے بعد پھر امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ جو ہے کرٹسی پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اس شہر میں موجود ہے، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرے خیال سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز بھی ہو جائے گا. اٹس اے گڈ اومن. لیکن یہ اچانک صورتحال میں تبدیلی آئی ہے. کل تک تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید سوئٹزرلینڈ میں ان تینوں وفود کی ملاقات ہوگی، لیکن پھر اچانک کیا ہوا ہے. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل ابھی تک باز نہیں آیا ہے لبنان پر حملے کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں کل ایران نے اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی تھی، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی بڑے پیسمزم کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ وائولیشن جنگ بندی کی جاری رہتی ہے تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی پہنچ چکے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل بھی پہنچ چکے ہیں، ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کالیباف کی قیادت میں وہ پہنچ چکا ہے، عراقچی بھی ان کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ ابھی کل ہی ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تہران گئے ہوئے تھے لاسٹ منٹ کے اوپر، جو جس کو کہتے ہیں نا نوک پلک درست کرنا کسی بھی ایک سمجھوتے کی یا کسی ایک معاہدے کی. تو اس حوالے سے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی. اس وقت ساری نظریں جو ہیں پوری دنیا کی وہ جمی ہوئی ہے اس ملاقات کے اوپر جو اس وقت ہو رہی ہے. ہم اسکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو یہ ملاقات اہم ہے بہت سے حوالوں سے. ایک تو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا اس سے تعلق ہے، ایران کے ساتھ امریکہ کی کیا ایکویشن ہونے جا رہی ہے اس کا بہت تعلق ہے. کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دے گا، اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ایران وہاں موجود ہے عربوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ پر حکومت کرنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا اب ایران کے ساتھ امریکہ کی ریلیشن شپ وہی بنانے کی طرف اشارے مل رہے ہیں جو شاہ ایران کے وقت میں تھی کہ ایران کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایشیا میں امریکہ کا پولیس مین ہے. وہ صورتحال تو شاید اس طرح کی تو کبھی دوبارہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جس طرح کی قیادت اب ایران میں ہے اس طرح کا رول تو شاید وہ نہیں ادا کریں گے. لیکن ایران کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کر لینے کے بعد اس کے ساتھ نارمل ریلیشن رکھنے کی خواہش جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے اس معاہدے کا دفاع کیا ہے جے ڈی وینس نے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور جس طریقے سے ہیگزٹ
जो सबसे बड़े मुखालिफ थे किसी भी इस किस्म के मुआहदे के, वो भी हम देख रहे हैं कि अपनी काया पलट रहे हैं, वो भी अब थोड़ा सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये तो यकीनी है कि इस मुलाकात के नतीजे में कोई भी मुस्तकिल अमन की तरफ फैसला जो है वो हतमी तौर पे हो जाएगा, और जो अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ यानी अचीव की जाएगी वो बुनियाद बनेगी फिर ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप की भी, और मशरिक़ वस्ता में आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है। इस वक्त जो माहौल है वहाँ पर वो तो काफ़ी दोस्ताना और कॉर्डियल दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ईरान का वफद शायद अभी वहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन बाकी के जो है उनमें मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं, गले मिला जा रहा है। तो माहौल पॉजिटिव है। इस किस्म के मुआहदे के लिए जिस तरह के माहौल की जरूरत होती थी वो हम देख रहे हैं कि वहाँ मौजूद है। लेकिन अब इस मुलाकात के नतीजे में क्या होता है, क्या आज ही कोई फैसला हो पाएगा या ये मुज़ाकरात कल भी जारी रहेंगे, ये अब आने वाले चंद घंटों में हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात जो हैं वो पता चल जाएगा, कब तक जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, अपने नाज़रीन को बताते चले।